بوڑھا ماں باپ کیوں ہے، ماں بوڑھی کیوں نہیں ہے، باپ بوڑھا کیوں نہیں ہے، اس کو کبھی یوں جملہ بھی نہ کہنا امی تجھے سمجھ نہیں ہے، ابا تجھے سمجھ نہیں ہے، اس جملے پہ بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو نبی دیا ہے، اس نبی کی وجہ سے آج ماں کو عزت ملی، آج باپ کو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کچھ ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی تو تعلیم دی، ہم نے اپنی اولاد کو سکول میں تو داخل کروایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو ہر چیز عطا کی ہے، لیکن کیا ہم نے اپنی بیٹی کو قرآن جیسی بھی تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی؟ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو کیا نبی کی سنت جیسی بھی تعلیم دلائی کہ نہیں دلائی ہے؟ کیا آج تک ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ بھی بتلایا کہ نماز بھی پڑھنی ہے؟ کیا آج تک ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ بھی بتلایا کہ دین اسلام بھی سیکھنا ہے؟ اگر ماں نے یہ سکھایا ہے تو سمجھ لے ماں کہ یہ اس کے لیے یہ بیٹی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ماں نے یہ نہیں سکھایا ہے تو سمجھ لے یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اور دین اسلام میں سمجھیے بات کو، دین اسلام میں یہ ماں کی گود دین کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود یہ دین کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی گود سے ہی بچے کی تربیت ہوتی ہے، ماں کی گود سے ہی بچے کو علم ملتا ہے، ماں کی گود سے ہی بچے کو دین ملتا ہے۔ اگر ماں باوضو ہو کر اپنے بیٹے کو دودھ پلائے گی، بیٹا اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں بیٹے اور بیٹی کو قرآن پڑھ پڑھ کر لوریاں دے گی، یہ بچہ اور بچی یہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ جب ماں بیچاری کو علم نہیں ہوگا میرا قرآن کیا کہتا ہے، جب ماں بیچاری کو نہیں علم ہوگا میرا نبی کیا کہتا ہے، جب ماں بیچاری کو 6 کلمے نہیں آتے ہوں گے بیٹی کو کیا خاک وہ بتلائے گی، جب ماں بیچاری کو نماز نہیں آتی ہوگی وہ اپنی اولاد کو کیا نماز سکھائے گی، جب ماں بیچاری کو دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی اپنی اولاد کو کیا سکھائے گی، جب نماز ماں نہیں پڑھے گی اولاد کہاں پڑھے گی۔ گھر کے اندر سے اگر کوئی تھوڑی سی چیز ضائع ہو جائے ماں تڑپ جاتی ہے، یہ نقصان کر دیا، لیٹ کا نقصان کر دیا، تو نے جناب چارپائی توڑ دی ہے، بیٹی کو ڈانٹ رہی ہے، تو نے آج سالن برباد کر دیا، یہ بیٹی کو ماں ڈانٹ رہی ہے، باپ ڈانٹ رہا ہے۔ کبھی یہ بھی ماں باپ نے سوچا میرے گھر سے نماز نکل گئی کتنا بڑا نقصان ہو گیا، میری اولاد نے قرآن نہیں پڑھا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، میری اولاد نے نماز نہیں یاد کی کتنا بڑا نقصان ہو گیا؟ کبھی اس نقصان پر بھی غور و فکر کیا ہے؟ ماں کا جب آخری وقت ہوتا ہے ماں یہ تو جملہ بولتی ہے اپنی سہیلیوں کے سامنے، ماں اپنے بیٹوں کے سامنے، ماں اپنے رشتہ داروں کے سامنے یہ تو جملہ بولتی ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو کیا بنے گا؟ کبھی ماں نے یہ بھی سوچا کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میری اولاد کا قبر میں کیا بنے گا؟ دنیا کی فکر کے لیے کہتی ہے میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا کیا بنے گا؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا قبر میں کیا بنے گا، میری بیٹی کا قبر میں کیا بنے گا؟ کیا اس کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ کہیں اس کو عذاب تو نہیں ہوگا، کہیں اس کو ستایا تو نہیں جائے گا؟ کبھی ماں نے یہ سوچا؟ آج میں یہ آپ کو تقریر نہیں کر رہا، صرف میں آپ کو صرف متوجہ کر رہا ہوں، پھر کبھی آپ کو تقریر سناؤں گا تاکہ آپ کا ایک ذہن بنے کہ مدرسے میں آنا، دین کی طرف آنا یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں یہ کر رہا تھا ماں کی گود دین کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں تہجد گزار ہوگی، اگر ماں تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے، ماں اگر عالمہ ہے تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے، بیٹا باپ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی نے اپنے زہد میں اپنے تقوی میں زندگی گزاری، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ ماں کا واقعہ
سنا رہا ہوں، توجہ کرنا اور اس کو پلے باندھ کے جانا۔ بیوہ عورت ہے، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دے کر، لوگوں کے گھروں میں پوچھیے لگا کر، لوگوں کے کپڑے دھو کر، لوگوں کے برتن دھو کر اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے۔ قرآن آتا ہے کبھی اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، کبھی اپنے بیٹے کو لوری کی جگہ، قرآن پڑھنے کی جگہ کوئی گانے کی بات نہیں بتائی ہے۔ یوں کر کے تربیت کی جا رہی ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، وہی عورت اپنے بچے کو پکڑتی ہے، مثال کے طور پر لے آئی قاری زبیر کے پاس، قاری صاحب یہ میرا بیٹا ہے، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤں، میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا قرآن کا قاری بنے، میرا دل چاہتا ہے میرا بیٹا نمازی بنے، میرا دل چاہتا ہے یہ میرا بیٹا شرم و حیا والا بنے۔ قاری صاحب اس بچے کو قرآن پڑھانا تاکہ کل قیامت کے دن یہ بیٹا میرا قرآن کے بدلے میری بھی سفارش کرے، میرے شوہر کی بھی سفارش کرے، اللہ اس بچے کے صدقے ہمیں جنت عطا کر دے۔ قاری صاحب یہ بیٹا آ گیا، آپ کی درسگاہ میں آیا ہے، اس کو قرآن تو ذرا پڑھاؤ نا۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، بیٹا پڑھ۔ اب وہ جو بچہ آنے والا وہ الف لام میم کے بجائے پورا سپارہ زبانی یاد سنا دیتا ہے۔ ایک سپارہ سنا دیا، دوسرا سپارہ سنا دیا، تیسرا سپارہ، 5 سپارے سنا دیے۔ قاری صاحب حیران، بیٹا کہنے لگا پتر تو میرے کو قرآن پڑھنا ہے یا میں پڑھانا ہے؟ تو 5 سپارے کتنے یاد کر لینے؟ وہ بچہ آگے سے جواب دیتا ہے، منظور آباد میں رہنے والی میری ماں بہنوں اور بیٹیوں سنو۔ وہ بچہ آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب یہ میں نے 5 سپارے اپنی ماں کی گود میں یاد کیے ہیں، یہ میں نے اپنی ماں کی گود میں یاد کیے ہیں۔ کیسے یاد کیے؟ کہا کہ میری ماں جب بھی میں روتا تھا تو مجھے جب لوری دیتی تھی تو قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے لوریاں دیتی تھی، میں نے اپنی ماں کی گود میں یہ 5 سپارے یاد کیے ہیں۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ یہی آدمی تھا، جب اس کا جنازہ اٹھا لاکھوں کا مجمع ہے، 20,000 محدثین اس کے جنازے میں، 15,000 علماء جنازے میں، ناظرہ پڑھنے والے بھی موجود ہیں، محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ والے بھی جنازے میں موجود ہیں۔ لیکن خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی اثر کی سنتیں بھی زندگی بھر میں کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، اثر کی سنتیں، فرض نمازیں تو دور کی بات کا اثر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ آج میں اور آپ سوچئے ہم نماز بھی پڑھتی ہیں کہ نہیں پڑھتی ہیں، اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ دوسری شرط فرمائی، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کا زندگی بھر میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط فرمایا، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اب تک اس نے کبھی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ جس بندے کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ بختیار کاکی کا جنازہ پڑھائے۔ مجمع لگا ہوا ہے، لاکھوں لوگ موجود ہیں، اب کون جنازہ پڑھائے؟ کس کی تہجد قضا نہیں ہوئی ہے؟ کس سے گناہ نہیں ہوا ہے؟ اور کس کی اثر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی ہیں؟ اتنے بڑے مجمع میں کوئی عالم نہیں نکلا، کوئی پیر نہیں نکلا، کوئی اللہ والا نہیں نکلا، کوئی قاری قرآن نہ نکلا۔ ایک آدمی مجمع سے نکل کر آتا ہے اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ کے چہرے سے کپڑا ایک طرف کر کے بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے بختیار کاکی تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے، یا یہ راز میرا اس کا علم یا تجھے تھا یا میرے اللہ کو علم تھا یا مجھے علم تھا، اس کا راز کسی اور کو علم نہیں تھا، آج تو نے میرا راز فاش کر دیا ہے۔ تو ہوا یوں، جنازہ پڑھایا۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ جس نے جنازہ پڑھایا
وہ کوئی بڑا اللہ والا ہوگا, بڑا کوئی عالم ہوگا. نہیں نہیں نہیں, وہ دہلی کے تخت پر بیٹھنے والا وقت کا حکمران خواجہ اس کا نام تھا, خواجہ شمس الدین التمش اس کا نام تھا, جس نے آگے آ کر جنازہ پڑھایا. میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, جب ماں ایسی ہوگی تو بیٹا پھر بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے, اور جب ماں فاطمہ الزہرا ہوگی بیٹا حسن جیسا پیدا ہوتا ہے, بیٹا حسین جیسا پیدا ہوتا ہے. جو فاطمہ جس نے جب سے ہوش سنبھالا مرتے دم تک حضرت علی کے چہرے کے علاوہ اور اپنے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے علاوہ زندگی بھر میں کسی غیر محرم کے چہرے پر نگاہ نہیں پڑی ہے, وہ فاطمہ جب آخری وقت آیا اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا بھائی پانی لا, آج میں غسل کرتی ہوں. غسل کیا, اچھے کپڑے پہن لیے اور کہا کہ میری چارپائی کو کمرے کے اندر رکھ دو. چارپائی کو کمرے کے اندر رکھا گیا, دایاں ہاتھ دائیں کروٹ کے نیچے رکھ کر کہنے لگی, لونڈی سے کہنے لگی میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں, علی سے کہہ دینا مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنا غسل خود ہی کر لیا ہے. اللہ کے ہاں پہنچ گئی. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے متعلق لکھا ہے, کہنے لگی علی میرا رات کو جنازہ لے کر جانا. علی نے کہا فاطمہ خیر تو ہے, تو نبی کی بیٹی ہے, دن کو جنازہ جائے گا, لوگوں کو پتا چلے گا فاطمہ کا جنازہ جا رہا ہے, لوگ جنازے میں شریک ہو جائیں گے, وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی علی تجھے پتا ہے نا, جب سے میں نے بلوغت کے اندر قدم رکھا ہے یا تو فاطمہ کی نگاہ نے اپنے ابا محمد کا چہرہ دیکھا ہے یا علی تیرا چہرہ دیکھا ہے, اس فاطمہ کی نگاہ نے کسی اور کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. تو فاطمہ کا دل چاہتا ہے کہ رات کے وقت جنازہ اٹھے اور فاطمہ کے کفن پر گھاس ڈال دینا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ کے کپڑے کفن پر بھی تاکہ کسی غیر کی نگاہ نہ پڑے. وہ خاتون جو جنت کی عورتوں کی سردار خاتون ہے, میرے لیے آپ کے لیے مشعل راہ ہیں. آج آپ سوچئے کیا میری اور آپ کی زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی گزر رہی ہے؟ کیا اماں فاطمہ کے اگر پہلو میں جانا چاہتی ہیں, اماں فاطمہ کی اگر سفارش چاہتی ہیں تو آج تہیہ کر لیجئے اس مدرسے میں آ کر ہم اپنی باقی ساری زندگی اس طرح گزاریں گے جس طرح حضرت فاطمہ نے گزاری ہے, جس طرح حضرت علی کی بیوی نے گزاری, جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزاری ہے. تو میرا نبی دنیا میں آیا, عورت کو مقام ملا ہے, عورت کو عزت ملی ہے. اس پر ایک اور واقعہ سناتا ہوں, بات پھر ختم کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں ایک صحابی مزدوری کرتا ہے اور مزدوری کر کے تھکا ہارا بیچارہ واپس آیا. شام کا وقت ہے, دوڑ کر بیوی آئی, کہنے لگی میرے سر کے تاج, پانی چاہیے, روٹی چاہیے, کیا چیز چاہیے؟ اس نے آگے سے جواب دیا پانی چاہیے. سارا دن کا مزدوری کرنے والا چار کپائی کے اوپر جیسے ہی لیٹتا ہے نیند آ جاتی ہے. بیوی پانی گلاس میں لے کر آئی, دیکھا شوہر سو گیا. اب سرہانے کھڑے ہو گئی, اب دل میں خیال کیا اگر اس کو جگاتی ہوں تو یہ سارا دن کا تھکا ہارا آیا ہے, اس کی نیند خراب ہوگی, اور اگر گلاس واپس لے کر جا کر میں خود سو جاتی ہوں تو رات کو کسی وقت یہ اٹھے گا, اس نے پانی مانگا, میں موجود نہیں ہوں گی تو یہ اللہ کی بھی ناراضگی میرے اوپر آئے گی, رسول کی بھی ناراضگی اوپر آئے گی. اب کیا کروں؟ گلاس پکڑا ہے, ساری رات سرہانے کے پاس کھڑی رہی. آخری رات میں پچھلی رات شوہر کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھا اوہو بیوی گلاس پانی کا پکڑ کے ساری رات کھڑی ہے. اور ماشاءاللہ اپنے دیکھ رواج ہے نا کہ اگر شوہر آ کے پانی دے دے چلیے یا کوئی جواب آپ کی دینے ہیں اور پانی پہ آپ بھی لے اٹھتے, بھئی تو لے آ دے, تیرے پیر نہیں ہے گے, تیرے ہاتھ نہیں ہے گے, تو جا کر پانی پی لے. یوں کہتے ہیں نا, کہتے ہیں یوں نہ کیا کرو, یوں نہ کیا کرو.
اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حاکم بن کر حکم صادر نہ کیا کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے اگر اس نے ایسی بات کر لی ہے تو دل پہ پتھر رکھ کر اس کی خدمت کرتی رہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہوا یوں، اب شوہر نے دیکھا اتنی وفادار بیوی، ساری رات گلاس پکڑ کے گھڑی ہے، اور جناب علی اتنی وفادار، اتنی خدمت گزار، تو محبت میں آ کر کہنے لگا مانگ جو کچھ انعام مانگتی تجھے انعام دوں گا۔ اس نے آگے سے جواب دیا اللہ کا دیا ہوا اور تیری محنت کا لایا ہوا ہمارے گھر میں بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تم مانگ جو مانگے گی میں عطا کروں گا۔ اس نے زور دیا، اس عورت نے انکار کیا۔ جب دیکھا نا کہ یہ اصرار کر رہا ہے، اس عورت نے آگے سے کہا اگر تو مجھے دینے پہ آیا ہے تو پھر مجھے نہ دولت چاہیے، نہ تیری بلڈنگ چاہیے، نہ تیرے زیور چاہیے، نہ تیرے کپڑے چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، اگر تو دینے پہ آیا ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ جب طلاق کی بات سنی تو اس کہتے ہیں صحابی کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اتنی وفادار بیوی پہلے مانگتی نہیں تھی، اب مانگنے پہ آئی تو طلاق مانگ لی ہے۔ تو کہا یہ میں طلاق تو نہیں دیتا، لیکن چلو حضور کے پاس چلتے ہیں اور وہاں جا کر یہ بات کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دوں گا، ہم جا کر حضور کو یہ فیصلہ سناتے۔ میاں بیوی صبح چل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہے ہیں۔ راستے میں چلتے چلتے شوہر کا کسی پتھر کے ساتھ کیا پاؤں اٹکا ہے، شوہر گرا اور پاؤں پہ چوٹ آ گئی، اور جب چوٹ آئی تو ہائے نکلی تو فوراً اس عورت کے پاس کپڑا تھا، اس نے اس زخم پر جہاں چوٹ لگی تھی اپنے دوپٹے سے اس کو باندھا اور اس کو اٹھایا۔ تو اب عورت کہنے لگی اب میں طلاق نہیں لیتی، چلو واپس چلتے ہیں۔ اس شوہر نے کہا یہ کیا بات ہوئی، پہلے کہتی طلاق لیتی ہوں، اب مجھے چوٹ لگ گئی ہے، اب تو کہتی واپس چلتے ہیں، طلاق لینے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا ہے جس بندے کو ساری زندگی میں کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے، تو مجھے 15 سے 20 سال ہو گئے تیرے نکاح میں آئے ہوئے، تجھے کبھی سر کو درد نہیں ہوا، کبھی تجھے بخار تک نہیں ہوا، مجھے تیرے ایمان میں شک ہوا، لیکن آج جب تجھے اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی ہے، اب مجھے پتہ چل گیا ہے تو پکا مومن ہے، لہذا میں تجھ سے طلاق نہیں لیتی ہوں۔ یہ ایسی عورتیں، یہ عورت کو مقام یہ کس نے سکھایا ہے، یہ کس نے پڑھایا تھا؟ یہ میرے نبی کی تعلیمات نے بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، عورت کو عزت ملے گی۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اور ماں یہ دینی درس، اس کی گو دین کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھے گی اولاد قرآن پڑھنے والی ہوگی، اگر ماں پردہ کرے گی بیٹیاں پردہ کریں گی، اگر ماں تسبیحات کی پابندی کرے گی بیٹیاں بھی تسبیحات کی پابندیاں کریں گی، تو آپ جتنی آئی ہیں آپ ساری کی ساری یہ عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ساری عزم کر لیں، چھوٹے بڑے سارے عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور عزم کر لیں اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو اپنی بیٹیوں کو ہم قرآن انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور اگر قرآن پڑھا ہے تو روزانہ اس قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ اولاد کو کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کر انہیں بخشیں، ماں باپ کے لیے دعاؤں میں دعائیں ان کے لیے کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ یہی ہے۔ آپ ادھر سے قرآن پڑھیں گی ان کی قبر کے اندر روح کو ٹھنڈ ملے گی، اور اگر ادھر سے آپ دعا مانگیں گی انہیں قبر کے اندر راحت ملے گی۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جس وقت ہم سب قرآن کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، تب بات بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قاری صاحب نے جو انتظام کیا ہے اللہ ان کے اس انتظام کو قبول و منظور فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اتنا بڑا مدرسہ ماشاءاللہ بنایا ہے، بنات کے لیے بچیوں کے لیے بنایا ہے، یہ ان کے لیے ان کے والدین کے لیے
بلکہ پوری بستی والوں کے لیے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس مدرسے میں آپ آیا کریں اور یہاں آ کر قرآن پڑھیں تو اوروں کو بھی دعوت دیا کریں۔ جب بھی پروگرام ہو اس پروگرام میں آپ آئیں، آپ کی دعوت سے اگر ایک خاتون پردہ بن جاتی ہے، اگر آپ کی دعوت سے ایک خاتون نماز پڑھنے والی بن جاتی ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہاں جی، یہ بچیوں نے قرآن کریم پڑھا، استانی صاحبہ نے پڑھایا، استاد صاحب نے پڑھایا، یہ محنت تو اصل استاد کی ہے۔ والدین اولاد کے لیے صرف دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، لیکن آگے اصل استاد اور استانی کی محنت ہوتی ہے۔ استاد بتاتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، اس کا ادب کرنا۔ استانی بتاتی ہے بیٹی یہ تیری ماں ہے، اس کا ادب و احترام کرنا۔ استانی بتاتی ہے اس کو سلام کرنا۔ استانی بتاتی ہے کہ اس وجود کو جہنم سے کیسے بچانا ہے۔ استانی بتائے کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے۔ استاد بتائے گا جنت میں کیسے جانا ہے۔ استاد بتاتا ہے نماز کے مسائل۔ استاد بتاتا ہے ماں باپ کے ادب و احترام۔ استاد بتلاتا ہے، یہ ساری چیزیں استاد بتلاتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اولاد کے دنیا میں آنے کا سبب تو والدین ہے، لیکن اس وجود کو جہنم سے بچانے کا سبب یہ یا استاد بنتا ہے یا استانی بنتی ہے۔ تو وہ کتنا خوش نصیب استاد ہے، وہ کتنا خوش نصیب شاگرد ہے، وہ کتنی خوش نصیب استانی ہے، اور وہ کتنی خوش نصیب بچی ہے جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کے 30 پارے یاد کیے۔ قرآن کریم الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک یاد کیا۔ یاد رکھ لو، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف رکھ دی جائے اور دوسری طرف اس بچی کو کھڑا کر دیا جائے جس بچی کے سینے میں قرآن کریم ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے اس بچی کا ساری نعمتوں سے زیادہ مقام ہے جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن رکھا ہے۔ اور پھر بچی کا کمال نہیں، بچی کو پڑھانے والے استاد کا کمال، بچی کو پڑھانے والی استانی کا کمال، جس بیچاری نے دن رات ایک کر کے صبح سے شام تک بیٹھ کر اس بچی کو قرآن پڑھا رہی ہے، اس بچی کو قرآن ناظرہ پڑھا رہی ہے، اس کو حافظ بنا رہی ہے۔ آپ نے صبح سے بچی مدرسے میں بھیجی، شام کو یہ بچی واپس جاتی ہے، استاد نے محنت کر کر کے اس کو قرآن کا علم دیا، اس کو حدیث کا علم دیا۔ خدا کی قسم یہ بچی کا بھی بڑا مقام ہے اور استانی کا بھی بڑا مقام ہے، اور جن کی یہ بچیاں ہیں ان والدین کا بھی بڑا مقام ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بچوں کے والدین کو بلائیں گے، جن بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا اللہ ان کے سر پہ تاج سجائے گا۔ منظور آباد کے وہ بندے جن کی بچی حافظہ، جن کا بچہ قرآن پڑھا، ان کو بلا کر ان کے سر پہ تاج اللہ سجائے گا۔ آج کسی کی رضا پوشی یہاں کی استانی کروائے گی، کسی کی یہاں کی بڑے بزرگ خاتون کروائے گی، رضا پوشی کرائے گی۔ ہاں جی، یہ چودھری امانت صاحب کی اہلیہ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کی پریشانی اور ان کو صحت دے، وہ آپ کو رضا پوشی کرائیں گے۔ بچی کہیں گی جی آج ہماری رضا پوشی چودھری صاحب کی اہلیہ نے کروائی ہے، وہ خوش ہوں گی، لیکن یاد رکھیں ان بچوں کے ماں باپ کی رضا پوشی اور ان کے سر پر جو تاج سجایا جائے گا وہ کوئی نبی بھی نہیں سجائے گا، کوئی صحابی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں سجائے گا، ان کے سروں پر تاج خود رب العالمین سجائے گا۔ اتنا روشن تاج ہوگا، لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہے، کون ہے؟ اللہ فرمائے گے نہیں، نہ نبی ہے، نہ صدیق ہے، نہ شہید ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے، جن کی بچیوں نے دنیا کے اندر قرآن یاد کیا، قرآن کو سینے سے لگایا۔ اللہ نے آج مقام اتنا دیا کہ ماں باپ کی رضا پوشی ہو رہی ہے، اور پھر یہاں تک نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ فرمائے گا ہاں بھی منظور آباد کی بچی اور بیٹی، منظور آباد کی میری بندی، فلاں کی بچی، فلاں کی بیٹی، ذرا تو اٹھنا،
اور یہاں سے قرآن پڑھتی جا، جنت کے منزلیں طے کرتی جا۔ اور اللہ فرمائے ہاں بھائی میری بندی اٹھ کھڑی ہو، جہنم میں تیرے رشتہ داروں میں سے جن کو میں جہنم میں بھیج چکا ہوں، جا تجھے میں اختیار دیتا ہوں جہنم سے ان کو نکال کر تو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سفارشی ہیں بچیاں، یہ جتنے بھی بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ سفارشی ہیں۔ سفارشی ہر جگہ پہ کام آتا ہے، دنیا میں بھی سفارشی کام آئے گا، آخرت میں بھی سفارشی کام آتا ہے۔ ان سفارشیوں کے ساتھ محبت کرو، ان سفارشیوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ ان کی اگر سفارش چاہیے، ان کی سفارش اللہ کے ہاں چلنی ہے، آج ان کے ساتھ تعلق بنا لو کہ میں تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، میرا تیرے ساتھ تعلق ہے، کل قیامت کے دن میرے بھی سفارش کر دینا، میری بھی سفارش کر دینا۔ تو جن کی اس رضا پوشی ہو رہی ہے یہ بھی بڑی ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، اور ان کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ بھائی یہ ایک اور بات ہے، میں وقت ختم ہو گیا، میں نے کہا تھا نا بیان تو پھر کریں گے، یہ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ کا کوئی احسان نہیں ہوتا کہ جی ہم مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا مدرسے کے ساتھ، یہ آپ کا احسان نہیں ہے، یہ مسجد مدرسے والے کا احسان ہے کہ آپ کا تعاون یہ قبول کر لیتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر نا بات ختم کر دیتا ہوں، وقت کم ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک مدرسہ ہے، اس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ اس مدرسے کے اندر ہمارے پاکستان سے مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ پڑھنے کے لیے وہاں گئے، اور وہاں پڑھنے کے لیے گئے تو داخلہ مل گیا، لیکن مدرسے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو رہائش بھی نہیں دے سکتے، ہم آپ کو روٹی بھی نہیں دیں گے۔ بہرحال رہائش کا انتظام ہو گیا، انہوں نے کہا مدرسے والوں نے کہ ہم آپ کو روٹی نہیں دیں گے۔ مولانا پاکستان سے گئے، انڈیا میں گئے، اب مسئلہ روٹی کون دے، ایسے مدرسے سے باہر نکل کر بیٹھے ہیں، ایک خاتون گزرتی ہے، حضرت کا چہرہ دیکھا، سید زادے تھے، تو فرمایا بیٹا کیسے بیٹھے ہو، پریشان لگ رہے ہو؟ تو حضرت نے آگے سے جواب دیا میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مدرسے والوں نے داخلہ تو دے دیا لیکن روٹی کا نظام نہیں ہو رہا ہے، توجہ کرنا، سننا اس بات کو۔ تو وہ عورت آگے سے کہنے لگی بیٹا میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، مجھے وہاں سے 2 چپاتیاں ملتی ہیں، چپاتی یعنی 2 روٹیاں ملتی ہیں، آج سے 1 روٹی میں تجھے دیا کروں گی، 1 روٹی خود کھایا کروں گی، اور اسی جگہ پہ تجھے دیا کروں گی، تجھے میرے گھر میں نہیں آنا پڑے گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں 8 سال 10 سال وہاں میں پڑھا، تو میرے جانے سے پہلے اس جگہ پہ جہاں وقت متعین ہوا تھا کہ یہاں روٹی پہنچے گی، میرے جانے سے پہلے اماں جی وہاں روٹی پہنچا دیتی۔ میں 8 سال 10 سال وہاں پڑھا، تو میں پڑھنے کے بعد فارغ ہوا، میں پاکستان میں آ گیا، اور پاکستان میں جب میں آیا تو اللہ نے مجھے عمرے کی سعادت سے نوازا، تو میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، اور میں جب وہاں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میں طواف میں نے کیا، اور دوران طواف کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر ہی وہ خاتون جو کہتے کہ میں وہاں سو گیا، مجھے خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت جو ہے، اور وہ عورت بھی وہاں طواف کر رہی ہے، اور یہ سارا نظام ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ عورت بھی جنت میں جا رہی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ وہی ہیں جو مجھے 1 روٹی دیا کرتے تھے؟ اس عورت نے پہچانے، ہاں بیٹا تو وہی قریشی ہے؟ ہاں اماں جی میں وہی ہوں، جنت میں کیسے جا رہی ہوں؟ تو وہ عورت نے آگے سے جواب کیا بیٹا میرے پلے نہ نمازاں، میرے پلے نہ کچھ صدقہ خیرات، کچھ بھی نہیں تھا، آج جو اللہ نے مجھے ایک جنت عطا کی وہ 1 چپاتی کے بدلے اللہ نے آج جنت عطا کی، 1 روٹی کے بدلے اللہ نے جنت عطا کی ہے۔ مدرسے کو دینا، مدرسے والے طلباء کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یقین کیجئے یہ ثواب سے خالی نہیں ہے، یہی نجات کا ذریعہ، یہ آپ کے سفارشی ہیں، ان کی جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں یہ کم ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کریں گے، کسی اور پہ خرچ کریں گے، وہ ایسے ہی جائے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن یہاں جو خرچ کرو گے یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، یہ محفوظ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو آپ کے نام اعمال میں پتہ نہیں کتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔
اس لیے دل کھول کر مسجد مدرسے کے ساتھ تعامل کیا کرو. مدرسے میں جو استاد پڑھا رہے ہیں اللہ ان کا پڑھانا، اور جو استانی پڑھا رہی ہیں اللہ اس استانی کا پڑھانا قبول و ہاں جی 3 استانی استاد صاحب فرما رہے ہیں، جو 3 استانیاں پڑھا رہی ہیں اللہ ان کا پڑھانا قبول فرمائے، اور جو استاد محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی یہ محنت بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ میں نے آپ کو تقریر نہیں سنائی ہے، صرف آپ کو چند باتیں بتائی ہیں. آئندہ انشاءاللہ جب تقریر کا موقع ملا تو چونکہ آپ کا ایک ذہن بنا ہوگا پھر انشاءاللہ آپ کو تقریر سنائیں گے. اور جب آئندہ جب پروگرام ہوگا، جب استاد صاحب کا پیغام آپ تک پہنچے، آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے محلے والوں کو بھی دعوت دیں، تو کیا خیر اعظم کرتی رہیں انشاءاللہ. آج سے نماز کی پابندی شروع کر دیں، آج سے تسبیحات پڑھنی شروع کر دیں، پردے کا اہتمام شروع کر دیں. اپنے گھر کے اندر اگر بوڑھے والدین ہیں ان کی آج سے ہی خدمت کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول و منظور. یہ استانی صاحبہ، یہ اپنے چودھری صاحب کی جو اہلیہ بزرگ خاتون آئی ہیں ان سے آپ دوپٹہ ان کی پوشی کروائیں، رضا پوشی کروائیں، اور ان کو جو انعامات ہیں وہ بھی تقسیم کر دیں. اور ساری خواتین ماشاءاللہ ان سب بچیوں کو مبارکباد بھی دیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے رہیں، ان کی رضا پوشی دوپٹہ پوشی کروا دیں. ہاں جی پھر اوپر ہی دعا کروا دینا، یہ اوپر ہی دعا کروا دینا اور دوپٹہ پوشی کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.